السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے جو ہے وہ حدیث نمبر ہماری 20 ہے، 20 اس کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ خیر بہتر ہے، ناس لوگوں میں سے، من جو ینفع جو نفع دیتا ہے، ناس دوسرے لوگوں کو۔ اس حدیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا، صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا یا اپنا نفع سوچنا ہی اچھائی نہیں، بلکہ اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کا بھلا اور اچھائی سوچے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، انسانی فلاح کے لیے ضروری ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا بھی ان کے حقوق کی پاسداری اور انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ درخت لگانے سے ماحول کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ درخت بارش کا سبب بنتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ ان سب پہلوؤں سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو آپ جو خیر الناس، سب سے بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ اب عزت و سرفرازی اور کامیابیاں کس کا مقدر بنتی ہے؟ اس کا جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، صرف اپنے نفع یا اپنی منفعت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اسی طرح سے انسانی فلاح و بہبود کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اور اس حدیث میں اسی چیز کی طرف وضاحت کی گئی ہے، اسی چیز کو واضح کیا گیا کہ ہمیں کس طرح سے جو لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ پہلی چیز تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تعلیم کے ذریعے بھی جو لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اچھی باتیں سکھا کر، اچھا جو آپ کے پاس علم ہے وہ ان تک پہنچا کر جو آپ انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی جو ہے انسانی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ نقصان سے بچیں، جیسے بیماری سے یا کسی عارضے سے، تو ہمیں جو ہے ماحول کے اندر گندگی نہیں پھیلانی، اور اسی طرح سے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ بھی ہمارے لیے جو اخلاق کے اندر ہمارے شامل ہے۔ اور کیا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنے میں؟ ایک تو یہ چیز آ سکتی ہے کہ کوئی شور و غل نہیں کرنا، کہ کوئی میوزک، ٹی وی یا کوئی ایسے جو ہے وہ آلات آپ نے اتنی اونچی آواز میں استعمال نہیں کرنے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ اس سے جو ہے اذیت محسوس کریں۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کا خیال اس طرح سے بھی رکھنا چاہیے، اگر آپ مکان کی تعمیر کر رہے ہیں تو آپ نے، حدیث میں ہے کہ پڑوسیوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں تو اس وقت اس کی دیواریں اتنی اونچی نہ کریں کہ آپ کے پڑوسیوں کی جو ہوا وہ رک جائے۔ اور اسی طرح سے حق شفا بھی اس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو، اپنے مکان کو، اپنی جو ہے زمین کو بیچ رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ اس چیز کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اس کا مطالبہ کریں یا اس کو خریدیں۔ تو اسی طرح سے انہیں جو تکلیف اور اذیت سے بچانا چاہیے۔ اب دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور مجھے اس قدر جو ہے ہمسایوں کے بارے میں تلقین کرنے لگے کہ مجھے خوف ہونے لگا، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں وہ ہمسایوں کو جو ہے وہ وراثت میں بھی شریک نہ کر دیں، وراثت میں بھی ان کا جو ہے وہ حصہ مقرر نہ کر دیں۔ یعنی کہ ہمسایوں کا تو اس قدر حقوق ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرنا وہ خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے جو ہے اب درخت لگانا، درخت لگائیں گے تو ماحول جو ہے وہ کی آلودگی کم ہوگی، ماحول کے اندر نمی پیدا ہوگی، نمی پیدا ہوگی تو پھر ماحول جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں بارشوں کی کثرت ہوگی اور گرمی کی شدت اور حدت میں کمی ہوگی، تو اس طرح سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ہوا بھی جو صاف ہو جاتی ہے، اور ان تمام پہلوؤں کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم اس کو شامل کر لیں تو بہترین انسان بننے کا طریقہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بڑا ہی اچھا وہ جو ہے وہ بات کہی ہے حالی نے، وہ شعر ہے ان کا، میں آپ کو ساتھ ہی چلی جاؤں، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب ہمارا روح اور جسم جو ہے وہ اس کے لیے ایمان بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ایمان ہمارا کب تکمیل تک پہنچے گا؟ تب ہی تکمیل تک پہنچے گا اگر ہماری ذات کو جو ہے، ہماری ذات سے جو ہے وہ دوسرے لوگ نفع حاصل کریں گے۔ دیکھیں، خود غرضی اور جو ہے وہ ذاتی منفعت کی سوچ جو ہے وہ اس کو دین اسلام نے جو ہے وہ اس کی نفی کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے دیگر لوگوں کی جو ہے فائدہ اور اس چیز کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب کوئی انسان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا تمام اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کام کے۔ ایک یہ کہ یا تو اس نے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ نیک عمل کرتی ہو اور اس کے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو۔ دوسرا وہ مفید علم جو اس نے دنیا میں پھیلایا ہو اور لوگ اس سے جو ہے وہ تا قیامت تک جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور صدقہ جاریہ۔ اور تیسری وہ چیز جو فلاحی کام، یا پھر لوگوں کے ساتھ کوئی بھلا کیا ہو، یا کوئی ہسپتال کھول دیا ہے، اسکول، کالج یا مدرسہ یا مسجد، یا کوئی ایسی چیز درخت لگوا دیا ہو، کنواں کھدوا دیا ہو، تو یہ چیز ایسی ہے جو ہمیشہ جو ہے جس کا عمل جو ہے، جس کا صدقہ اس کو ملتا رہتا ہے تب تک جب تک کہ وہ چیز قائم رہتی ہے۔ تو یہ جو 3 اعمال ہیں، اور یہی جو ہے وہ خیر الناس بننے کا طریقہ بھی ہے، ان سے جو ہم خیر الناس بن سکتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتے جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے تو وہ اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ سب سے زیادہ محبوب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے بہترین عمل جو ہے وہ بہترین سلوک روا رکھے۔ اب یہاں پر ایک شعر ہے چھوٹا سا، بڑا ہی عام ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیان۔ یہی بات کہ ایک دل ہی کی درد کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کہ ایک دوسرے کے بھلے فلاح و بہبود اور ایک دوسرے کے فائدے کے لیے انسان کو پیدا کیا، ورنہ خالی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اگر ہمیں فرشتوں سے افضل قرار دیا تو کسی وجہ سے دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔